باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج غالباً 20واں سیشن ہے سیکھنے سکھانے کے اس عمل کا، اور آج کی بہت ہی پیاری دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ قرآن مجید کی یہ سورہ بقرہ کی 201 آیت کا حصہ ہے۔ اس سے پہلے بھی کچھ الفاظ ہیں، تو ہم نے اس کا یہ آخری حصہ لیا ہے سیکھنے کے لیے۔ اس میں ذرا غور کریں، ہم اسم فعل حرف پہچان رہے ہیں اور اس کا معنی جاننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہماری ویکیبلری میں اضافہ ہو۔ تو یہاں لفظ آیا ربنا، اس میں جو رب ہے وہ اسم ہے، اور نا اس کے ساتھ جڑ کے آیا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی اسم ہے، اور یہ ضمیر ہے، ضمائر متصل۔ یہ آپ نے پڑھے ہیں غالباً 18ویں سیشن میں شاید پڑھے ہیں۔ تو نا جو ہے یہ ضمیر ہے، اور اس کا معنی ہے ہمارا۔ ربنا ترجمہ کیا ہوگا؟ اے ہمارے رب۔ یہ جو اے ہمارے رب آیا، اے ہمارے رب، تو ہمارے تو ہو گیا نا کا ترجمہ، اور اے رب اس کے لیے عربی کیا بنی؟ ربا۔ ٹھیک، ربا۔ اگر یہ ہو ربنا تو ترجمہ کیا ہوگا؟ ربنا، پھر ہوگا ہمارا رب۔ ربنا کا معنی کیا ہے؟ ہمارا رب۔ تو یہ آئیں گے قرآن مجید میں، ربنا بھی آئے گا، تو ہمارا رب، اور ربنا اے ہمارے رب۔ چونکہ دعا ہے تو ہم پکار رہے ہیں اے ہمارے رب۔ آتینا، آتی فعل ہے اور نا اسم ہے، وہی اسم ضمیر، یہ 2 دفعہ آ گیا، اور یہ متصل ضمیر ہے۔ کس سے مل کے آئی ہے؟ فعل سے۔ اس سیشن میں اس کی تفصیل ساری موجود ہے۔ اس میں میں نے کہا تھا کہ متصل ضمیریں وہ ہیں جو اسم کے ساتھ، فعل کے ساتھ اور حرف کے ساتھ مل کے آتی ہیں، جڑ کے آتی ہیں، اسی لیے انہیں متصل ضمیریں کہتے ہیں۔ تو ربنا میں یہ جڑ کے آئی ہے اسم کے ساتھ، اور آتنا میں یہ جڑ کے آئی ہے فعل کے ساتھ۔ آتنا تو عطا کر، تو عطا کر، یہ فعل امر ہے، اس کا معنی ہے تو عطا کر، اور نہ ہمیں عطا کر۔ فی دنیا، دنیا میں، فی کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ حرف، اور اگر آگے بڑھیں گے آپ تو حرف جر۔ یہ جر کا مطلب یہ ہے کہ آنے والا اسم مجرور ہوگا۔ یہ عام طور میں چونکہ ابھی پڑھی نہیں، قواعد پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس میں ساری تفصیل آ جائے گی، اس لیے میں نے اس کو حرف ہی گنا ہے۔ اور الدنیا کیا ہے جی؟ پہچانے ذرا۔ نہیں، دنیا میں تو ہے، اسم فعل حرف میں کیا ہوا؟ اسم ہے۔ اچھا، یہ اسم معرفہ ہے، اور کیسے پہچانا آپ نے؟ الف لام سے۔ ہاں، الف لام کے ساتھ۔ حسنہ تن، یہ کیا ہوا؟ اسم۔ اس کی کوئی پہچان؟ تنوین۔ ہاں، آخری حرف پہ 2 زبر آئی ہیں، 2 پیش بھی ہوں تو بھی اسم ہوگا، 2 زیر بھی ہوں تو اسم ہی ہوگا۔ تنوین اسم کی نشانی ہے، یہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا، اور شروع میں الف لام کا آنا یہ بھی اسم کی نشانی ہے۔ اور واو جو ہے پھر حرف آ گیا، تو کسی نے کہا حرف عطف، تو یہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ یہ پچھلے کلام کو اگلے کے ساتھ جوڑ رہا ہے، ملا رہا ہے، تو یہ عطف کر رہا ہے، اس لیے حرف عطف۔ اور فی جو ہے یہ کیا ہوا؟ یہ بھی حرف۔ اور الآخرہ یہ کیا ہے؟ اسم، اور اس پہ الف لام داخل ہے تو کیا ہوا؟ اسم معرفہ ہوا۔ اور فی الآخراتی، تو یہاں جو فی ہے اس کو حرف جر، یہ بھی اسی طرح جیسے پہلا حرف جر تھا، یہ بھی حرف جر ہے، اور اس کا مجرور ہمیں نظر آ رہا ہے، جبکہ دنیا میں وہ
جار نظر نہیں آ رہی تھی. یہاں پہ تا کی زیر جو ہے کسی اسم پہ کسی لفظ پہ آخری حرف پہ جب زیر ہوگی تو اس کو ہم کہتے ہیں مجرور، کیونکہ زیر جو ہے وہ جر کہلاتی ہے، اس کو جر کہتے ہیں، تو اس جر کی وجہ سے یہ مجرور ہے. اور فی بھی حرف جر اسی لیے ہے کہ اس نے آخرہ کو مجرور کیا، آخری حرف پہ زیر آئی. لیکن یہ تفصیل ہم انشاءاللہ جب قواعد پڑھیں گے شروع کریں گے تو اس میں یہ ساری تفصیل پڑھ لیں گے. فی الآخرہ اسم، حسنتاً فعل اسم. اب آ جائیے نیچے، وقنا عذاب النار. یہ وقنا میں غور کریں، واو کیا ہے؟ حرف ہے. اور یہ کیا ہوا؟ قنا، یہ ہے کاف زیر کی اور نون زبر، یہ دو کا مرکب ہے، یہ دو حرف. اب یہ دیکھنے میں دو حرف ہیں لیکن یہ کاف زیر کی جو ہے یہ فعل ہے، اسی لیے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو بچا، تو بچا. اور یہ فعل امر ہے. درخواست کرنے کو بھی امر ہی کہتا ہے، دعا کرنا، درخواست کرنا، التجا کرنا، وہ بھی فعل امر کہلاتا ہے. تو بچا نہ ہمیں، عذاب النار آگ کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے. یہ عذاب جو ہے یہ الگ اسم ہے اور النار جو ہے پھر الگ اسم ہے. دونوں مل کر یہ ایک مرکب بنے جس کو گرامر میں کیا کہتے ہیں؟ مرکب اضافی. عذاب کی اضافت نار کی طرف ہے، تو چونکہ قواعد کی کلاس نہیں ہے تو یہ ہم اس کو چھوڑتے ہیں. عذاب النار آگ کے عذاب سے، سادہ سادہ سا ترجمہ. اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے شوق میں اسی طرح سے برکت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء.